کہتے ہیں جی وہ جی یہاں پہ شراب، بہت لوگ جو ہے نا اپنی گروسری کی دکان کے ساتھ شراب بھی رکھی ہوتی ہے، تو سوال کیا جائے نا مطلب ہے وہ جی رکھنا پڑتا ہے، لوگ آتے ہیں تو سارے مسلمان نہیں آتے، دوسرے بھی گورے بھی آتے ہیں تو شراب بھی رکھنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی یہاں پہ گروسری میں شامل ہوتی ہے سب۔ تو میں نے ایک دن دکاندار سے کہا، میں نے کہا کہ تم ان چند گوروں کو لانے کے لیے تم نے شراب رکھ لی ہے، جو تمہاری اس سمجھ سے 10 گورے جو آئیں گے اس کے مقابلے 100 مسلمان تمہاری دکان میں نہیں آئیں گے، وہ نقصان نہیں تو دیکھ رہے، پھر کمائی بھی تمہاری حرام کی۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، میں نے کہا کہ بات سنو، میں نے اسے پیار سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب دین کی بات کی جائے تو بڑے آسان طریقے سے دعوت ہو، جی یعنی ادعو فی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کہتے ہیں جب تم ادھر بلاؤ دعوت ہو تو بڑے آسان طریقے سے بلاؤ، بہترین طریقے سے بلاؤ، اچھے طریقے سے بلاؤ، اخلاق سے بلاؤ۔ تو میں نے کہا صاحب، نام لے کے میں نے کہا صاحب اگر آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ 100 من دودھ کا برتن ہو تو اس کے آپ کے یہ جو پوتا آپ کا بڑا پیارا ہے، بہت ہی آپ کو محبت ہے، اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو کیا وہ دودھ پی لیں گے آپ؟ 100 من دودھ میں سے کوئی تھوڑا کہتے ہیں جو ادھر پڑا ہے کوئی بات نہیں، ادھر تو پاک ہی ہوگا، پی لیں گے آپ؟ کہتے کیا کرتے ہیں مر صاحب، کیا بات کرتے ہیں؟ کیوں؟ ادھر ہی سارا دودھ مطلب پلید ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ ساری دکان جتنی اس کی کمائی، اس کے اندر ہی تم اسی ٹل کے اندر تم شراب کے ویسے بھی ڈال رہے ہو، تو کیسے حالات ہوا، یہ کمائی کیسے حلال ہوگا؟ کیا مسئلہ، یہ مثال پہلے کسی نے سنائی نہیں، کسی نے آج تک۔ جی جی میں نے کہا نہیں، میں تم پہ چھوڑتا ہوں، یہ بات تم پہ بات چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا تم توبہ کر لو اور چھوڑ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا ضرور چلائے گا، توبہ کرو اللہ کا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں شراب یہ اس کا حصہ ہے، فلاں ہے، یہ ہوا، اور بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اس آدمی نے توبہ کی، شراب نکالی، آج اس ایک دکان سے اس کی 4 دکانیں بن گئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو نا تو 4 آدمی تمہارے پاس کام کرتے ہیں، 2 کو نماز پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو، 2 آ جائیں پھر دوسرے 2 کو بھیجا کرو، خود بھی پڑھا کرو نماز۔ الحمدللہ چل رہا ہے کام۔ میں نے کہا شراب کی جگہ گوشت رکھو، حلال گوشت رکھو، 100 میں نے کہا تم دکاندار آدمی 100 چیز تمہارے دماغ میں آ کے رکھو، کرو تو میں نے کہا میں کم سے کم تمہاری دکان میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تمہاری دکان کا یہ مسئلہ رہے گا۔ تو یہ اس طرح، یعنی آپ نے جو سوال کیا نا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو یقین ہے نا، مطلب ہے یہ آئے تو بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک بات فرمائی، اس بات میں ختم کرتا ہوں، یہ جو دل ہے نا یہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے، دل جو ہے چھوٹا سا لوتھڑا ہے نا، جی 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 جی، لیکن کام یہ ایٹم بم کرتا ہے۔ آپ حیران ہو گئے ایٹم بم کی تشبیہ دے دی میں نے، ایٹم ہی چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، کام ایٹم بم کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، مرتے دم تک یہ دل ہی ہے جو کام کرتا رہتا ہے، باقی سارے اعضاء اپنی جگہ آرام کر لیتے ہیں۔ آنکھوں نے سو کے آرام کر لیا، ہاتھوں نے کام کرنے جب چھٹی کر لی تو آرام کر لیا، ٹانگوں نے چلنا چھوڑا تو بیٹھ کے کر لیا، یہ سارا جسم آرام کر لیتا ہے پارشلی، لیکن دل نہیں آرام کرتا۔ دل آرام کرے گا تو پھر لمبا آرام ہو جائے گا۔ جی، اس دل کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے جو سارے جسم کو چلا رہا ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ صحیح، اسے صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، کہ سائنس نہیں تھی، آج سائنس ہے نا۔ دل جو ہے سارے جسم کو چلا رہا ہے، پمپ ہے۔ میں حیران ہو گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے، میں اس کی باتیں سن کے حیران ہو گیا، مطلب اس نے کہا ڈیڈ اس دل کے اندر بال سے زیادہ باریک شریانیں ہیں، بال سے زیادہ باریک شریانیں ہیں، اس کے اندر بھی خون دوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے پھر مجھے لیپ ٹاپ پہ نا کھول کے دکھایا تھا، یہ دکھایا تھا اس نے کہا کہ انسان کی باڈی کے اندر 12 پمپ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہ، اور ہر باڈی کے ہر حصے کو جتنا موٹا پتلا خون دینا تھا وہ اس میں سے گزرتا ہے تو آگے سے وہ جتنا جیسے وہ چاہیے نا وہ دیتا ہے۔
یعنی وہ اس کا انگلش کا نام جو تھا گیج، یعنی یہاں پہ 8 گیج کا خون چاہیے، مشین سے پیچھے سے 12 کا آ رہا ہے، مشین سے نکلے گا آگے 8 جانا ہے 8 ہو جائے گا، ادھر 6 نہیں ہو 6 ہو جائے گا، یعنی پیچھے جو ہے گا، یعنی جو آگے جانا نا وہ اس مشین کر رہی ہے آپ، وہ پمپ آپ کو کرتے ہیں جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وین کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور اسی طرح دل کے اندر وہ جو پمپ کے اندر جو ہوتا ہے مطلب جب خون جاتا ہے، جب وہ بار بار بلڈ شریف جاتا ہے تو وہاں پہ پمپ لگے ہوئے وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ اس کے بعد بریک کر کے جاتا ہے. کہتا وہاں اگر خون موٹا تھوڑا موٹا ہو چلا جائے تو آدمی دل تھام کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہارٹ اٹیک، وہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک. ایسے ہارٹ اٹیک کہ جب 1 انچ کے پائپ کے سے آپ 5 انچ کا پانی گزارنا چاہیں، یا تو پھٹ جائے گا یا بسٹ ہو جائے گا، اسے ہارٹ اٹیک ہے. کیا بات ہے. پھر مجھے اس نے کہا اپنے کان کو ہاتھ لگایا، میں نے ہاتھ لگایا ایسے ایسے کیا، کہتا مڑوڑا میں نے کہا ہاں یہ کچھ، کہتا اس میں کوئی ہڈی ہے، میں کہا نہیں اس میں تو ہڈی کوئی نہیں ہے، کہتا اس میں 9 ہڈی ہیں، ایک ہڈی تھوڑی سی ڈیمیج ہو جائے آپ بہرے ہو جائیں گے. کیا میکانزم ہے؟ یہ بیریئر، آنکھوں کو جو بیریئر لگے ہوئے ہیں، یہ بیریئر جی، ان بیریئر کے نیچے بڑی مضبوط ہڈی ہے، بہت مضبوط ہڈی ہے، صحیح، جو کہ روزانہ سینکڑوں قسم کی بیماریوں کو پکڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں، آنکھوں کو صاف کر دیتی ہے، آنکھوں کو صاف رکھتی ہے. یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے گارڈ بنا کے رکھے ہوئے آنکھوں کو، خبردار انہوں کو کچھ ہو رہا. پھر میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ڈاکٹر جب میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح، قدرت کی بات. انسان آپ دیکھیں، انسان کی باڈی کے جتنے اعضاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس کا آرٹیفیشل تو بن گیا ہے لیکن اس جیسا نہیں بن سکا. ہم ناخن جو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں مردہ کاٹ، اس جیسا ناخن نہیں بن سکا. یعنی جو ناخن ایک خاص مقدار تک ناخن اگتا ہے، سرخ رہتا ہے، جو اس سے آگے بڑھتا ہے وہ اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کون چیز ہے جو اسے آگے جا کے، حالانکہ ناخن میں خون دوڑ رہا ہے، کون سی چیز ہے جا کے خون نہیں جانے دیتی؟ آپ دیکھو اوپر سفید ناخن بن جاتا ہے، اسے ہم کاٹ دیتے ہیں. ایسا ناخن نہیں بن سکا، ایسا بال نہیں بن سکا. اچھا آپ حیران ہو گئے. ایک اور بات، سبحان اللہ، ہم کان میں سے ویکس نکالتے ہیں، ویکس جی 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 جی، ایسی ویکس نہیں بن سکی، ایسی ویکس نہیں بن سکی، صرف نکال کے پھینکتے ہیں. اچھا چلیے، ہم گوشت، آلو، سبزی، چپاتی، چاول، پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں نا. جی جی جی، ان کو کبھی گرائنڈ کر کے دیکھیں خون بنتا ہے؟ بتا دیجیے اگر خون بنتا ہو. اندر جاتا ہے، میدے اندر جاتا ہے، فارغ ایک طرف، باقی خون بن رہا ہے، کیلشیم بن رہا ہے، پوٹاشیم بن رہا ہے، کچھ اور بن رہا ہے، ہر چیز بنا رہا ہے باڈی کی طرح، شوگر بن رہی ہے، سب کچھ بن رہا ہے، بناتا ہے کچھ کو. یہ اندر کیا چیز لگی ہوئی؟ اللہ اکبر، غور کریں اس بات پہ. اللہ اکبر. آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی کڈنیاں صاف ہو رہی ہیں، آپ کی کڈنیاں صاف ہو رہی ہیں. آپ کا لیور جو ہے، لیور بن رہا ہے، ایک ہے، 2 نہیں، ایک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جگہ رکھی ہوئی اس کی، اگر خدا کا لیور خراب ہو جائے، جب جگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا تو وہ یہاں لگتا ہے. کسی آدمی کا جگر ٹرانسفر کرتے ہیں، اسے لیتے ہیں تھوڑا سا، مثال کے طور پہ یہاں پہ وہ اکثر دیتے ہیں، جو باپ ہو اس کا بیٹا دیتا ہے تو بیٹے کا تھوڑا سا کاٹ کے لگا دیتے ہیں، تو وہ وہیں سے گرون اپ ہو کے بڑا ہو جاتا ہے. جو بیٹا جس کا لیا ہوتا ہے اس کا بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. آنکھوں کا، آپ نے آنکھوں کا آپریشن کرایا، میں نے بھی کرایا، گلوکوما پیچھے دیکھیں، یہ پیچھے یہاں پہ گلوکوما، یہاں پہ دونوں آنکھوں کو یہاں پہ گلوکوما. آپ اندازہ کریں، آپ یعنی غور کریں، آپ ہماری بغلوں میں جو بال ہیں یہ ہماری صحت کی علامت ہے. جی،
کیا ضرورت تھی بال اگانے کی؟ ہاں بال اگا دی. یہاں نہیں بال اگائے، یہاں پہ ادھر گردن کے پیچھے بال اگا دیتے، کان کے اندر اگا دیتے، ادھر کان کے اوپر بال اگ جاتے، ماتھے کے اوپر بال اگ جاتے. نہیں. پھر آپ دیکھیں آنکھیں یہاں لگائی، پیچھے یہاں نہیں لگا دی، یہاں پیچھے نہیں لگا دی، کہاں لگائی آنکھیں؟ اب دانت کو دیکھ لیں، ایسا دانت نہیں بن سکے، آپ بنا نہیں سکے. آج اتنی سائنس ترقی کر کے چاند بھیجنے لگے، ایسا دانت نہیں بنا سکے. آرٹیفیشل دانت تو بن گیا، ایسے بن سکے. دانت کو چھوڑے، دانت کو جو نکل ہے وہ نہیں بن سکا. دانت کو چھوڑے آپ، نکل نہیں بن سکے. پھر یہ جبڑا جس کے اندر دانت ہمارے دھسے ہوئے ہیں، نہ لگے ہوئے ہیں، یہ جبڑے کی ہڈی نہیں ہم بنا سکے. انسان کے جسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی یہ بتائیں کیا بنایا انسان نے. چاند پہ جانے کے دعوے ہیں، تسخیر کر لیا، مریخ کو بھی تسخیر کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. انسان تو تسخیر ہوا نہیں. انسان کو تو مسخر کر نہیں سکے آپ. جو اللہ نے بنایا، کیسا اللہ نے بنایا؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. مصور، ایسا مصور جس کی تصویر میں کوئی ہے ہی نہیں، نقص ہے ہی نہیں. کیا خوب بنایا، کہاں پہ کان لگائے، کہاں ناک لگایا، کہاں ہونٹ لگائے، کہاں دانت لگائے. پھر زبان دانتوں کو پیچھے رکھی. سب سے خطرناک چیز ہے نا، دانتوں کو پیچھے رکھی، جیل کے اندر پیچھے رکھی، آگے 32 دربار بٹھائے. کبھی غور کریں آپ. یہ ہڈی جو آپ کی، یہ ہڈی یہ زور سے دبائیں آپ کی جان ختم ہو جاتی ہے، آپ کا دل بند ہو جاتا ہے. اس سے زور سے دبائیں. یہ کمانڈوز ہوتے ہیں نا، کمانڈو یہ گلے نہیں دباتے، اس کو ہڈی کو رکھ کے نا انگوٹھا زور سے دباتے ہیں، ختم ہوتے، ٹوٹ جاتی. آپ غور کیجئے. آپ پاؤں کی ہڈی، انگوٹھے کی پچھلی ہڈی دوسری طرف نہیں بنائی، انگوٹھے کے پیچھے بنائی ہڈی. میں پچھلے پڑھ رہا تھا، سائنس بتا رہی تھی 110 اس کے فوائد ہیں اس ہڈی کے جسم کے لیے، چلنے کے لیے. یہ تھوڑی کریک ہو جائے آپ چل نہیں سکتے، چلنے سے محروم ہو جائے گا. آپ کی ٹانگی پوری طاقت ختم ہو جائے گی، اٹھائی نہیں. وہ آپ کا کمپیوٹر ہے، جو ہڈی جو ہے نا نیچے ہوئی ہڈی، وہ آپ کا کمپیوٹر وہ اٹھاتی ہے آپ کو. آپ ارادہ کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے، وہاں سے پیغام پہنچتا ہے بیک کی ہڈی کو کہ پاؤں آگے کرنا ہے آگے، پیچھے کرنا ہے پیچھے کرنا ہے، پنجہ اٹھانا ہے پنجہ اٹھائے گا، ایڑی اٹھانی ہے. یہ وہاں سے گائیڈ ملتی ہے. جس سے آپ کمپیوٹر میں ماؤس سے نہیں آپ کرتے کہ اس کو دباتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیا، ایڈ کر دیا، کاپی کر دیا، پیسٹ کر دیا، مطلب ہے یہ ہڈی جو ہے وہ آپ کو سارے کام کرتی ہے. یہ ماؤس آپ کا یہ پیچھے لگا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر جہاں سارا یہاں سے دماغ کو جاتا ہے. میری وائف کو جب فالج ہو گیا، برین ہیمریج ہوا جب، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اب ایک پاؤنڈ کائن جتنا سوراخ ہو گیا جگہ پہ. اس نے کہا، مجھے ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا کہ برین کے اندر نا ملینز اینڈ ملینز سولجرز کام کر رہے ہیں، ملینز بلینز انکاؤنٹڈ. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جو بڑا ہوتا ہے، سولجر نہیں بڑھتے، سولجر بھی جوان ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہی رک جاتے ہیں، لیکن آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ بڑے ہوتے ہیں، ایک حد تک آپ کے دانت بڑھتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، وہ نہیں بڑھتے لیکن قد آپ کا بڑھ رہا ہے. بعض آپ کے آزاد جو ہیں وہ بھی ایک خاص جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، جگہ پہ قد بڑھ رہا ہے. ہر چیز متناسب، ٹھیک ہے. اس نے کہا ملین سولجرز ہیں، اور جو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں انہیں کام دے دیا جاتا ہے، باہر نہیں، ماں کے پیٹ میں انہیں کام دے دیا جاتا ہے. جب تک آدمی مر نہیں جاتا وہ پابندی سے اس کام پہ کاربند رہتے ہیں. اور جب وہ کچھ سولجر مر جاتے ہیں نا، مر جاتے ہیں، تو اس کے ارد گرد جو سولجر ہوتے ہیں نا، وہ بادر نہیں کرتے، وہ نہیں کام کرتے. جو مر گیا اس کا کام ہاتھ بٹا دیا جائے، وہ نہیں بٹاتے آپ، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. وہ چلے گئے درمیان سے سولجر چھوڑ کے.
ہوتا کیا کہ وہ جو سائڈ والے سولجر ہوتے ہیں نا ان پہ تھوڑا وزن پڑنا شروع ہو جاتا ہے کام کا، تو آہستہ آہستہ وہ اس کام سے وہ بھی وزنی ہوتے ہوتے وہ بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں، کمزور ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ کمزوری کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بالآخر وہ ایک برین ہے پھر بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کپوت، ختم۔ سسٹم دیکھیے اللہ کا، یہ میں آپ کو میڈیکل سائنس کی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میں ڈاکٹر کے ساتھ سیکھتا ہوں۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا، میں آپ کو بھیجوں گا وہ پروگرام، اب میرا پروگرام ہوا تھا اس میں سائنس کے اوپر بھی، امریکہ کا آئزی ورس اس کا نام تھا، اس زمانے میں دنیا کا دوسرا بڑا آدمی تھا، اس کے منہ کا تھوک نہیں بنتا تھا، منہ کے اندر تھوک نہیں بنتا تھا، اس کے لیے ہر وقت اسے یہاں پہ چھوٹا سا پائپ اس کے اندر لگایا ہوا تھا، منہ کے اندر پیچھے چھوٹا سلنڈر ایسے پیچھے بندھا ہوتا تھا، پائپ لگا ہوتا تھا جو کہ فوار کرتا تھا اس کے منہ کو تھوک بننے کے لیے، اگر وہ نہ کیا جاتا تو اس کی قوت گواہی ختم ہو جاتی، بولنا بند ہو جاتا۔ ہمارے منہ میں تھوک آتا تو تھوکتے رہتے جگہ جگہ، وہ تھوک کے لیے اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا میری کوئی آدھی دولت لے لے، مجھے یہ کام دے دے، اس نے کہا پوری لے لو یار۔ ایک دنیا کا امیر ترین آدمی جرمن 53 سال سویا نہیں، وہ 53 سال 53 ایئرس، جرمنی میں سب سے پہلی لمبی اونچی بلڈنگیں اس نے بنوائی، اس نے کہا ساری دنیا کو لے لے، مجھے 15 منٹ کی کوئی نیند دے دے، 15 منٹ کی، زیادہ نہیں، میں بے سود ہو کے سو سکوں 15 منٹ کی۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال سنا دیتا ہوں، آپ سے بات کر کے پتہ نہیں کیوں مزہ آتا ہے، دل سے ویسے جی جی سبحان اللہ، مجھے سننے میں مزہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، جی فرمائیے۔ ہارون رشید جو تھا یہ بڑا عالم دوست بادشاہ تھا، جی بڑے غور سے سنیے، وہ شکار پہ گیا ایک دن، جیسے بادشاہوں کو ہوتا ہے پورا لاؤ لشکر ساتھ ہوتا ہے، خدام ساتھ ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہر چیز ساتھ ہوتی ہے، وہ جا رہا تھا تو تیز گھوڑا دوڑایا تو راستہ بھول گیا، جنگل میں گھنا جنگل تھا، ساتھی بکھر گئے، اب کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا، بڑا گھنا جنگل، گرمی سخت شدید، پانی چھاگل ختم ہو گئی، پانی تھا ہی نہیں، مرنے پہ آ گیا۔ اب بادشاہ تو اپنا پانی ساتھ نہیں رکھتا، وہ تو خدام ساتھ رکھتے ہیں، جب خدام نہیں رہے تو اب گھوڑا بھی آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گیا گرمی سے۔ اس نے کہا کہ ہو میں شکار کرنے آیا تھا، خود شکار ہو گیا، جو اس کے الفاظ ہیں کہ میں شکار کرنے آیا تھا، خود شکار ہو گیا۔ اس نے اب گردن اپنی گھوڑے کے اوپر پھینک دی ایسے کر کے، ان کو جہاں لے جائے، جہاں موت ہے لے جائے، کیا کیا جائے۔ ایسے تھا تو اسے دور سے ایک دیا نظر آیا جل رہا ہے، گویا موت کو زندگی نظر آ گئی۔ اس نے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا، ان کا ادھر چلتے ہیں۔ اس نے میں سوچا کہ مر رہا ہوں کہ شراب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ وہ جو جو قریب جا رہا تھا وہ بتی زیادہ نظر آ رہی تھی، بڑی بڑی نظر ہونی شروع ہو گئی تھی۔ گیا تو واقعی وہاں پہ ایک کٹیا بنی ہوئی تھی، تو باہر تھوڑی سی آگ جل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس طرف بڑا ٹھنڈا پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا تھا۔ فوراً ہاتھ بڑھایا کہ پانی پیو، خیال آیا کہ مالک سے تو اجازت لے لوں۔ اسے ایسے اندر دیکھا تو اندر ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، اب اس کی شدت، پانی سامنے، مر رہا ہے، یعنی بچنے امید نہیں ہے، اور وہ کہتے کاش جلدی جلدی سلام پھیرے۔ کیفیت دیکھے نا، تاریخ کرے اپنے، وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے مطلب۔ جب وہ سلام پھیری، ہارون رشید فوراً آگے بڑھا، سلام کیا، اس نے کہا جی میں ہوں ہارون رشید امیر المومنین، ساتھ یہ کہہ دیا میں امیر المومنین، میں بادشاہ، فرماؤ کہ جی پانی کا ایک پیالہ پینے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تعارف کروا دیا، پانی کا پیالہ نہیں ملے گا، یعنی وہ تکبر کی لامت ہوگی نا، میں امیر المومنین، امیر المومنین تو تھا ہی نا، کیا پانی کا پیالہ، آپ نے تعارف کروا دیا ہے، ولا حتی ما الہ نشت کل میں تعارف ما حتی ما حتی ابا، اب نہیں پانی پی سکتے تم۔ اس کے حضور قیمت لے لے،
میں تو مر رہا ہوں پیاس سے، تو کیا قیمت دے سکتے ہو؟ اسے جو مالا والا جو چیز پہنی تھی اٹھا کے ڈھیر کر دی سب نے، اٹھاؤ لے جاؤ اسے، پانی نہیں ملے گا، تمہاری جان کی یہ قیمت ہے؟ کہتا جی آپ مجھے پانی کا پیالہ پلا دیں، میں اپنی ساری بادشاہ دینے کو تیار ہوں، وعدہ ہے؟ پی لو، پانی کا پیالہ پی لیا، لیکن پیاس نہیں بجھی۔ انہوں نے کہا حضور ایک پانی کا پیالہ پینے کا اور اجازت فرمائے، پھر تمہارے پاس جو کچھ تھا وہ تمہیں ہمیں دے دیا، اب تمہارے بچے کچھ نہیں، اب تمہیں کیوں پانی کا پیالہ دوں گی؟ انہوں نے کہا جی میں حر العبد، میں آزاد مرد ہوں، میں آج کے بعد آپ کا غلام ہو جاؤں گا، پی لو۔ پانی کا دوسرا پیالہ پلا دیا، پانی دوسرا پیالہ پی لیا تو اب اس کے پاس کوئی بچا ہی نہیں، کیا دے؟ اس کا حضور ایسا کیجئے کہ مجھے جنگل سے باہر کا راستہ دکھائیں، آپ میرے ساتھ چلیں تو میں اپنے وعدے کے مطابق بادشاہ ہر چیز آپ کے حوالے کروں، باقی زندگی آپ کی غلامی میں گزاروں۔ آپ سنیے اس اللہ والے نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا ہارون رشید، تیری اور تیری بادشاہت کی قیمت جو ہے پانی کے 2 پیالے ہیں، مجھے روز کنجے کے لیے 4 پانی پیالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارون گر پڑا وہاں پہ، رونا شروع کر دیا۔ حضور نصیحت فرمائے، اس نے کہا تجھ سے زیادہ مسکین آدمی کون ہو سکتا ہے، تجھ سے زیادہ غریب مسکین کون ہو سکتا ہے؟ ساری امت کا تجھے حساب دینا ہے، کیسے دو گے؟ حضور آپ چلیے میرے ساتھ اور جاؤ، ضرور بس راستہ دکھائیں گے۔ ضرور کتا کھڑا تھا، ان کا کتا باہر، کتے کو حکم دیا جاؤ اسے باہر لے جاؤ، اور واپس آ جاتا۔ اس کا حضور کتا کہ اتنا سیاح سمجھ آ رہا ہے تو جب مجھے باہر نکال کر اسے میں ساتھ لے جاؤں، اس کا تھوڑا ساتھ جائے تو لے جانا۔ تو کتے نے موقع دیکھا، اسے کتا ویسے واپس لوٹ گیا، ہر سے پکڑنے کی کوشش کی، کتے کے خلاف کتا نکل آیا۔ تو وہی بزرگ جب دیکھا وہ پیچھے دور کھڑے تھے، اس نے کہا یہ کتا بھی اپنے آقا کا وفادار ہے، اسے میری روکھی سوکھی زیادہ پسند ہے تمہارے محل کے کھانوں سے۔ آپ سے تو محل پہنچ گیا، اس کی توبہ بھی کی، تائب بھی ہوا۔ اس نے پھر اپنے محل کے بغیچہ سے اس کے اندر پھر اپنی قبر نکلوائی، تو ہر روز قبر میں 2 گھنٹے بیٹھا کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، روتا تھا، قبر یاد رہے۔ ایک دفعہ پھر گیا جنگل میں ملنے کے لیے، تو کچھ نہیں تھا وہاں پہ، بڑا پچھتایا، پھر بار بار دیکھتا تھا تو بہت، پھر وہ خواب میں آئے بزرگ، انہوں نے کہا میں خضر ہوں، مجھے اللہ نے اسی کام میں رکھا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتا رہو۔ تو یہ ہے دنیا کی قیمت۔ اور شجا تیری اور تیری بادشاہت کی، تیری قیمت پانی کے 2 پیالے ہیں، مجھے استنجے کے لیے 4 پیالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حقارت تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اقبال کہتا ہے نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بے انتہا شکریہ سر، اگلی نشست تک اللہ حافظ۔